بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو سادی سادی بات بتاؤں کہ کوئی خبر نہیں ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لگ بھگ عمران خان صاحب کے معاملے پہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت پہ ہی معاملہ چھوڑ دیا، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، اور تحریک انصاف تو کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ معاملہ لمبا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا جو پورا سیزن تھا وہ ضائع کر دیا۔ پاکستان میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ اگست کے مہینے سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ پھر جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو پھر احتجاج نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد فروری، مارچ اور اپریل، ان مہینوں میں پاکستان میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر احتجاج کی ڈیٹس نہیں رہتی، بہت گرمی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو احتجاج کا سیزن ہے وہ بھی ضائع کر دیا۔ ویسے انقلاب کا کوئی سیزن نہیں ہوتا، لیکن سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا سیزن ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے صرف بیانات دیے ہیں، چھوٹے موٹے احتجاج کیے ہیں، سٹیٹمنٹس دیے ہیں، تقاریر کی ہیں، یا کچھ جگہوں پہ جا کے کارکنوں کو اکٹھا کیا ہے تھوڑا بہت، بس یہ کیا۔ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاری عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اپیل کرتی رہی ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اب لیڈرشپ نہیں پہنچتی۔ کئی مرتبہ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ 10,000 لوگ آ جائیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر واقعی میں 10,000 لوگ آ گئے اڈیالہ جیل کے باہر تو اتنا دباؤ پیدا ہو جائے گا کہ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ دیکھیں، عوامی دباؤ پیدا ہو جائے تو پھر تو واقعی میں ملاقات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، لیکن جب تک عوامی دباؤ نہیں ہے تب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ عاصم منیر صاحب، ملاقات تو نہیں ہونے دیتے، اور انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ پکڑ لیا، گرپ میں لے لیا۔ جب تک عالیہ حمزہ صاحبہ باہر تھیں تب تک چلے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ تو پہنچ جاتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر۔ 2، 4، 5، 700 لوگ وہ پہنچا دیتی تھی کچھ نہ کچھ کر کے، بار بار ٹیلی فون کر کے، لوگوں سے رابطے کر کے، اور وہ رپورٹ بھی بناتی رہتی تھی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ تو عالیہ حمزہ جن پہ بہت تنقید کی جاتی تھی، بہت سارے لوگوں کو وہ کھٹکتی تھی، چپتی تھی، تو ٹھیک ہے اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں تو وہ لوگ پھر ذمہ داری لے لیں اور اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ لیکن نہیں، خواتین نے جو ہے بڑی ہمت دکھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں۔ اگر مرد حضرات بھی اتنی ہمت دکھاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن چلے ابھی تو پاکستان تحریک انصاف شاید یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی دباؤ بنانے کا فائدہ نہیں ہے عمران خان صاحب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، جو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے کہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا۔ فائنینشل ٹائم نے ایک رپورٹ پاکستان کے بارے میں جاری کی ہے، پاکستان کے حالیہ کرائسس کے حوالے سے، اور یہ رپورٹ آپ دیکھیں، فائنینشل پوسٹ کی رپورٹ ہے۔ پاکستان کو سالوں کے بدترین توانائی کے بحران کا سامنا ہے، جہاں دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اب عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں۔ حکومت نے بجٹ کے اقدامات نافذ کیے ہیں جن میں روزانہ 2 گھنٹے بجلی کی جبری بندش وہ کہہ رہے ہیں، اور کام کے 4 دن کر دیے ہیں۔ گاڑیوں کے اندر ایندھن آدھا کر دیا ہے، یہاں تک کہ پی ایس ایل جو ہے ان کے لیے بھی انہوں نے کہا گھر بیٹھ کے میچ دیکھو۔ لوگوں کو سبسڈیز ختم کر دی گئی ہیں، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل این جی کا تقریباً تمام حصہ پاکستان کا جو ہے قطر سے آتا ہے، وہ بھی لگ بھگ ختم ہو گیا ہے، ترسیل رک گئی ہے اس کی بھی۔ تو پاکستان میں جو ہے بہت برے حالات ہو گئے ہیں۔ یعنی ایل این جی خریدنے پہ مجبور ہو گیا پاکستان پہلی مرتبہ مہنگی اسپاٹ مارکیٹ سے، تو پاکستان وہ لے رہا ہے۔ اسی دوران پاکستان نے اپنے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے آئی ایم ایف سے 1.2 ارب اور سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر حاصل کیے۔ یہ پاکستان کی کل معاشی صورتحال ہے اس وقت، بیڑے غرق ہوا ہر چیز کا، لیکن ضد اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ عمران خان سے معافی منگوانی ہے، عمران خان کو خوف زدہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے پوری قوم کی قربانی دینی پڑ جائے۔ ایک آدمی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ضد پورا ادارہ بدنام ہو گیا، پورا ملک بدنام ہو گیا، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو گئیں، اور ایک پولیٹیکل لیڈر جس کے اوپر جعلی مقدمات ہیں وہ بیچارہ جیل کے اندر بند ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے عمران خان کرپٹ آدمی نہیں ہے، بے ایمان آدمی نہیں ہے۔ عمران خان کے بدترین مخالفین اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جیل کے اندر بند ہے اور اس کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے۔
74 سال کا عمران خان اس کے لیول کا دوسرا آدمی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن وہ لوگ جو عمران خان کے سامنے بونوں کی اوقات بھی نہیں رکھتے، وہ عمران خان کو دیوار سے لگا کے بندوق کے زور کے اوپر اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور وہ منمانی صرف اس لیے کر پا رہے ہیں کہ پاکستانی انتظار کر رہے ہیں کسی معجزے کا۔ اگر پاکستانی کسی معجزے کا انتظار کرنے کی بجائے خود کھڑے ہو جائیں نا، تو اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ بھی مدد تبھی کرتا ہے جب انسان اپنی مدد کے لیے خود ہمت کرتا ہے۔ وہ ایک بڑا زبردست محاورہ ہے، ہمت مردہ اور مدد خدا۔ لیکن یہاں پہ لوگ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں انہوں نے صحت کا اور تعلیم کا بجٹ جو ہے اس میں کٹوتی کر کے 50 ایکڑ کی فلم انڈسٹری کے لیے کوئی وہ بنا رہے ہیں کہ جناب ہم فلم سٹی بنانے جا رہے ہیں۔ فلم سٹی سے فلم تھوڑی بنتی ہے، فلم تو بنتی ہے کانٹینٹ سے، فلم تو بنتی ہے ان کو اجازت دینے سے۔ کیا پاکستان میں کوئی آزادی سے فلم بنا سکتا ہے؟ بے شمار ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر فلمیں بنے تو پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں، لیکن یہاں چربا فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح فلم بنانے کی، اصلاحی فلم بنانے کی، یا کوئی انقلابی فلم بنانے کی، یا ریئل ایشوز کے اوپر فلم بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان میں، الاؤ ہی نہیں کرتے۔ تو کمرشل قسم کی چربا فلمیں بنتی ہیں، آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں، چاہے ہیلتھ میں سے کاٹ کے، چاہے تعلیم میں سے کاٹ کے، اور یہی وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور لگاتار پاکستان جو ہے وہ ان حرکتوں کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ 1 درجن کے قریب مزید کارگو طیارے، جو فوجی طیارے ہیں امریکہ کے، یہ 1 درجن کے قریب طیارے ہیں، یہ بھاری فوجی ساز و سامان لے کر مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ میں بھی ابھی جب یہ ویڈیو سن رہے ہوں تب تک پہنچ گئے ہوں یا وہ پہنچنے والے ہوں۔ بہرحال یہ امریکہ اسلحہ جو ہے بڑی مقدار میں اکٹھا کر رہا ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ میں، تاکہ ہر طرح کی صورتحال میں امریکنز کو ایک مرتبہ پھر بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے۔ یعنی اتنا اسلحہ وہ یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اتنا ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں، ایسا زبردست گھیرا وہ ڈال رہے ہیں چاروں طرف سے ایران کو، کہ اگر فیوچر میں دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں پہلے کی طرح پیچھے نہ ہٹنا پڑے یا ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رشیا کا ایک لگژری جہاز گزر گیا تھا، اور اس وقت آبنہ ہرمز میں سے جو ابھی اطلاع آئی ہے 2 جہاز گزرے ہیں، ان میں ایک چینی جہاز ہے اور ایک جاپانی جہاز ہے۔ یہ دونوں آئل ٹینکرز ہیں، چائنا کے اور جاپان کے، ایک یو اے ای سے نکلا ہے اور ایک جو ہے سعودی عرب کا تیل لے کر جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کو انہوں نے عبور کر لیا ہے ایران کی اجازت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، کمزور اور چھوٹے ملکوں کے جہاز تو امریکن روک سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے چائنا کے اور بڑے ممالک کے، رشیا کے یا جاپان کے جہازوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ ابھی کل تک پتہ چل جائے گا۔ رشیا کا جہاز تو گزر گیا تھا یہاں سے۔ ایک اور جہاز جو ہے اس کو امریکن نے پکڑ لیا، اس کے اوپر انہوں نے دھاوا بول دیا، اور یہ جو خبر آئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز ہے جو پاکستان سے عمان جا رہا تھا، اور یہ کنٹینرز والا جہاز ہے، یہ پاکستان سے عمان جا رہا تھا، تو اس کے اوپر امریکن نے دعویٰ بول دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور امریکی فورسز نے پاکستان سے عمان جانے والے کنٹینر بردار جہاز کو ایرانی جہاز سمجھ کے دعویٰ بول دیا۔ بلو سٹار 3 نامی جہاز ہے، عمان میں رجسٹرڈ ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے ٹرمپ ایک کے بعد ایک عالمی لیڈر کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو انہوں نے پہلے کئی ممالک کے لیڈرز کو نشانہ بنایا، جس میں ایک فرانس کا لیڈر میکرون، پیدرو جو اسپین سے ہے، اور جارجیا میلونی جو اٹلی سے ہے، پھر اس کے بعد جو فرانس کے علاوہ وہ کینیڈا کے جو صدر ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی کسی کو نہیں دی۔ جتنے ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے بڑے بڑے اتحادی تھے ان سب کو ٹارگٹ کیا، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن ایک بچا تھا تو جرمن چانسلر کے خلاف بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرز کا خیال ہے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ میں اس وقت ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دیگر اقوام یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ جرمنی معاشی اور دیگر لحاظ سے اتنی بری حالت میں ہے، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اب دیکھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ایک کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور جھٹ سے دے دیتے ہیں۔
انہوں نے برطانیہ کے خلاف بڑے سخت سٹیٹمنٹس دیے ہیں ماضی میں. تمام وہ ممالک جو امریکہ کے دوست ہیں، اسی وجہ سے آج یورپی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے چائنا بڑا خطرہ ہے یا امریکہ بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یورپینز نے آنکھیں بند کر کے امریکنز پہ انحصار کیا تھا اور چائنا کو اور رشیا کو اپنا دشمن سمجھا تھا. آج چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے یورپ کو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے. رشیا جو ہے اس کی یوکرین کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. رشیا ماضی میں کئی مرتبہ یورپ کو کہہ چکا ہے کہ ہم آپس میں مل کر بھی رہ سکتے ہیں. اب یہ بات جو ہے وہ یورپ نے بھی کہنا شروع کی ہے کہ جناب ہمیں روس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن پاکستان نے CNN کو بتایا اس اہم موقع پر کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جو تجاویز مسترد کر دی ہیں، اس کے بعد ایران کی جانب سے ترمیم شدہ تجاویز کا ایک اور مسودہ پیش کیا جائے گا. یہ پاکستان کے ذریعے سے ہی ہوگا. ایران نے پاکستان کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ اس فارمولے کے تحت ہم آبنائے ہرمز کو کھول دیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا. اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایران سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ترامیم شدہ ایک نئی تجاویز کا مسودہ ہمارے حوالے کرے گا، ہم امریکہ کو دیں گے. تو یہ مذاکرات اسی طرح چلتے رہیں گے، جنگ بندی رہنی چاہیے، بس آہستہ آہستہ آبنائے ہرمز بھی کھلنے کی طرف چلی جائے گی. لیکن ابھی تو امریکہ کا فائدہ ہے، امریکہ کا اپنا تیل بک رہا ہے، دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ڈیلر وہ بن گیا ہے. اوپیک ناظرین ایک بہت بڑا سسٹم ہے اوپیک کا. یہ وہ ممالک اس کے اندر شامل ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو تیل بیچتے ہیں. اب اوپیک جو ہے نا، یہ امریکہ کو زیادہ کو پسند نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس ادارے کی وجہ سے، یا اوپیک کا جو ایک سسٹم ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کی اجارہ داری نہیں ہوتی تیل کی مارکیٹ پہ. تو اب یو اے ای اس کے بیچ میں سے نکل گیا، اس سے امریکہ بہت خوش ہوگا. 1960 میں اس کا قیام ہوا تھا، امریکہ کو یہ زیادہ پسند نہیں تھا، تو اب اس کو نقصان پہنچ گیا ہے. یو اے ای اس کے بیچ میں سے نکل گیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم مئی میں اس کے اندر نہیں ہوں گے، مئی سے ہم اس کے بیچ میں سے نکل جائیں گے. سعودی عرب کو اس کا نقصان ہوا ہے، اور بھی دیگر ممالک جو ہیں جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو یو اے ای نے اس سے پہلے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن بھی کی تھی، اور اب یو اے ای نے جو ہے وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ اوپیکس میں سے بھی نکل گئے ہیں. تو یہاں پہ ایک جھٹکا ہے سعودی عرب کے لیے، اور سعودی عرب اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا. یو اے ای نے کئی اقدامات ایسے کیے ہیں جو سعودی عرب کو زیادہ پسند نہیں آ رہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک بعد ایک نیا ریکارڈ لگا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس ایک خبر ہے، یہ خبر دیکھیں آپ کتنی مزے کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا وہ واحد لیڈر بننے جا رہا ہے جس کی فوٹو پاسپورٹ کے اندر ہوگی. اگر آپ دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ دیکھیں نا، تو اس کے اندر لیڈروں کی فوٹوز نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ ایک بندوبست کیا جا رہا ہے بلومبرگ کی خبر کے مطابق، اور اس خبر کے مطابق بندوبست یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی 250ویں اینیورسری کے موقع پر، یہ 250 سال کا امریکہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کی جو اینیورسری ہے اس کے موقع کے اوپر ایک لمیٹڈ ایڈیشن پاسپورٹ جاری کیا جائے گا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوٹو ہوگا. ہے نا عجیب چیز؟ یعنی اس سے پہلے ہم نے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ کبھی ایسا سنا، لیکن اب ایسا ہونے جا رہا ہے، اور پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کسی لیڈر کی فوٹو جو ہے وہ لگائی جائے گی پاسپورٹ کے اندر. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی فوٹو والے پاسپورٹ آئیں گے، امریکہ کے پاسپورٹ لمیٹڈ ایڈیشن کے، اور یہ محکمہ خارجہ امریکی پاسپورٹ پر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے رہا ہے. یہ بلومبرگ نے بھی کہا ہے اور فاکس نیوز نے بھی کہا ہے. امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اور اس میڈیا نے رپورٹ کیا جو ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے، فاکس نیوز تو آپ کو پتہ نا ان کی پارٹی کے ذرا قریب ہے. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نرگسیت کی عادت پڑ گئی. یہ تو بالکل ویسے ہو گئے جیسے مریم نواز ہر چیز کے اوپر اپنا فوٹو ٹھوک دیتی ہیں. وہ ایک میں انٹرویو سن رہا تھا، ایک شخص بتا رہا تھا کہ ہمیں دوائیاں ملتی تھی سرکار سے اور ہماری والدہ کا علاج چل رہا تھا. وہ بندہ یہ بتا رہا تھا. وہ کہتا ہے جناب کہ ہماری دوائیاں بند کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا جناب اب آپ اسپتال سے آ کے دوائیاں نہیں لیں گے، آپ کے گھر ملیں گی. وہ کہتے ہیں جی ہم 8 مہینے انتظار کرتے رہے، اور ہم بازار سے دوائیاں خرید کے استعمال کرتے رہے کہ کب یہ ہمارے گھر دوائیاں دیں گے. تو اس کے بعد وہ بندہ بتاتا ہے کہ جناب جب دوائیاں ہمارے گھر آئیں تو اس کے اندر سے وہ دوائیاں جو جان بچانے والی دوائیاں تھیں اور جو قیمتی دوائیاں تھیں وہ غائب تھیں، اور چھوٹی موٹی دوائیاں جو غیر ایک معمولی قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں، جو ہر گلی محلے کے میڈیکل سٹور سے بہت سستی مل جاتی ہیں.
لیکن ڈبے کی قیمت جو ہے وہ دوائیوں کی قیمت سے زیادہ تھی. تو یہ وہی نرگسیت ہے جو نواز شریف کی ہے, وہی نرگسیت ہے جو مریم نواز کی ہے. یہ سارا خاندان جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, اسی کام پہ لگے اپنا فوٹو چپکاتے ہیں سرکار کے پیسے پہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکت جو تو آپ کو نہیں چھوڑے گا, آپ کے ساتھ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. اگر وہ خوف زدہ ہیں اور پریشان ہیں تو عمران خان صاحب نے کیونکہ اب زبان دی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور انہوں نے یہ مسئلہ عمران خان صاحب نے حل کر دیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا اور میں معاف کر دوں گا. مجھ سے اگر عاصم منیر صاحب معافی مانگ لے تو اب ایک طرف پورا نظام عمران خان کو بول رہا ہے معافی مانگو, اور جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 کہہ رہا ہے کہ معافی مجھ سے مانگو. عمران خان صاحب کا جو یہ ٹویٹ ہے نا, یہ بڑا خوفناک ہے. پہلے ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اب ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ معاملات کی انٹینسٹی کہاں پہ ہے. دیکھیں, بہنیں ملی لمبے عرصے کے بعد, علیمہ خان صاحبہ اور باقی لوگ جا کر ملے, پارٹی کے لوگ بھی ملے. تو جیسے ہی ملے ویسے ہی جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اس کی شدت آپ کو بتائے گی کہ آج عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ 2 حصوں میں ان کا ٹویٹ چھپا ہے ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے. وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر, پہلا لفظ ہی عاصم منیر ہے. عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے, اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے. مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. 9 مئی اسی نے کروائی جس نے CCTV فوٹیج چرائی. اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے. ملک میں ہائیبریڈ سسٹم نہیں, عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. اسی لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے عاصم منیر کو بلایا ہے. فسطائیت اور جبر میں تمام حدود پار کرتے ہوئے میرے خاندان کے غیر سیاسی لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. 3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. میرے وکلا اور اہل خانہ تک سے ملاقاتیں کئی ماہ سے روک دی جاتی ہیں. یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا. یحییٰ خان نے بھی ایسا نہیں کیا. فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے, اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی. بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں مگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. اس سے پہلے جب عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم سے رابطے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اسی لیے آج ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو, میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. عاصم منیر پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا ہے. عدلیہ تباہ, میڈیا خاموش اور پولیس سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جس سے وہ کرمنلائز ہو چکی ہے. ایسا تو یحییٰ خان کے دور میں بھی نہیں ہوا. پولیس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے. ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے. SIFC سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ عوام کے اعتماد اور قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتی ہے. ان چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے جن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود ISI دیتی رہی ہے. جو شخص بھی تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کیس معاف کر دیے جاتے ہیں. جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابض ہوتی ہے. اس وقت بے ضمیر ججز کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی مکمل ختم ہو چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل ہی غلام بن چکی ہے. بے ضمیر ججز انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے, پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے, ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے, تو یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں. عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے, وہ ایک مارجن رکھتے تھے, لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا, عاصم لا, ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1,
انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے، اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے